پیغمبر کے چہرے پر ہے، رب کعبہ کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ دل کہتا ہے او دریا خان والو، تمہارا کوئی بندہ مسجد کے اندر انتقال کر جائے، تم کہتے ہو بڑے مقدر والا تھا۔ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جلد بازی العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کرنا یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ لیکن جو میں نے آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر میرا اللہ جلد بازی کرنے کا حکم دے رہا ہے اور فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ جلد بازی بھی صرف جلد بازی نہیں بلکہ دوڑو، دوڑ لگاؤ، بھاگو۔ بھاگنا کہاں ہے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی جانب بھاگو۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ایک تضاد نظر آ رہا ہے کہ حدیث کہتی ہے جلد بازی نہ کرو، قرآن کہتا ہے جلد بازی کرو۔ اب کیا مطلب ہوگا؟ محدثین، فقہا اور مفسرین فرماتے ہیں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی کاموں کے اندر جلد بازی کرنا شیطان کا کام ہے، دنیاوی معاملات کے اندر جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ عجلت کرنا یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹھہراؤ پیدا کرو، سوچو، غور فکر کرو، اس کے بعد کوئی نتیجہ نکالو۔ لیکن جو اخروی معاملات ہیں، میرے رب کے پاس جانا ہے، نیکی کے اعمال کرنے ہیں، نیک کام کرنا ہے، تو اس کے اندر دوڑ لگانا ضروری ہے، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا ضروری ہے۔ بلکہ مؤمنین کی تو پہچان یہی بتائی، اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں کے اندر جلد بازی کرتے ہیں۔ فاستبقوا الی الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرو۔ یہ کیوں کرو؟ فرمایا کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر مہمان بن کے آتا ہے، ایک وہلہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں نیک کام کر لوں، میں فلاں غریب کی مدد کر لوں، فلاں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، میں فلاں عبادت کر لوں، میں تلاوت کر لوں، میں ذکر کر لوں، میں تسبیحات کر لوں۔ یہ ایک لمحہ، ایک وہلہ، ایک مہمان انسان کے دل میں آتے ہیں۔ اب اگر انسان اس ارادے اور اس لمحے کی قدر کر لے اور یہ نیکی کے کام کے اندر چل پڑے، میرا اللہ بار بار اس مہمان کو بھیجتا رہتا ہے۔ اور اگر اس مہمان کی قدر نہ کی نا اور سوچا اچھا ابھی نہیں، چلو بعد میں پڑھ لوں گا، اچھا تلاوت کرنی ہے ابھی نہیں، بعد میں کر لوں گا، اچھا کسی کے اوپر خرچ کرنا ہے اللہ کے راہ میں ابھی نہیں، چلو بعد میں کر لوں گا، فرمایا وہ جو نیکی کا ارادہ دل کے اندر آیا نا، آپ نے اس کا اکرام نہیں کیا، اور جب اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، تو اگلی بار یہ نیکی کا ارادہ دل میں آنے میں بڑا ٹائم لگا دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ کی طرف انسان کی طبیعت کھینچتی ہے، خود سے جاتی ہے، اور نیکی کی طرف طبیعت کو لے کے جانا پڑتا ہے۔ اللہ نے جنت کو یہ ایسی چیزوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، ایسے پردوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے جو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہے۔ جنت ملے گی صبح سویرے اٹھنے سے، جنت ملے گی 5 وقت نماز پڑھنے سے، جنت ملے گی سخت سردی کے اندر ٹھنڈا پانی سے وضو کرنے سے، جنت ملے گی گرم لحاف چھوڑ کر پیدل مسجد میں چل کر آنے سے، اور یہ ساری چیزیں مزاج کے خلاف ہیں۔ کس کا دل چاہتا ہے رات کو گرم بستر کے اندر صبح سویرے اٹھے، اپنی رضائی کو پھینک کے مارے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرے؟ ایسی طبیعت نہیں چاہتی ہے۔ اور جہنم آگ کو شہوات کے ذریعے سے ڈھانپ دیا، کہ نیکی کی طرف چل کے جانا پڑتا ہے اور گناہ آپ کے دروازے پہ خود آ جاتے ہیں۔ نیکی کی طرف اپنی طبیعت کو لانا پڑتا ہے اور گناہ وہ تو خود گھر میں پہنچا ہوئے۔ اب اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنے ماحول کو دیکھے کہ طبیعت کو اور گناہ کی طرف لے کے جانا نہیں پڑتا، خود سے بندے کی ویسے ہی بنی ہوئی ہوتی ہے طبیعت۔ ہاں نیکی کی طرف لانا پڑتے ہے، اپنے ماحول کو بنانا پڑتے ہے۔ فرمایا کامیاب ترین شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو نیکی کے ارادے سے نیکی کے اعمال تک لے کر آ جائے۔ جو ارادہ میرے اللہ نے دل میں پیدا کیا، ہم اس ارادے کو عملی جامہ پہنا دے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر چلے آؤ۔ اور یہ دوڑنا میرے اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ آپ یقین کریں
اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے، میرے نبی کے صحابہ کیسے نیک اعمال کی طرف دوڑتے تھے۔ میرے پیغمبر کی زبان سے صرف جملہ نکلتا تھا، پیغمبر کے صحابہ کبھی آگے سوچتے نہیں تھے کہ نتیجہ کیا ہوگا، بس پیغمبر نے کہہ دیا نا، ٹوٹ پڑے اور بھاگ کر عمل کر کے دکھایا۔ اور آج ہماری طبیعت کیا ہے؟ ہم نیکی کے کاموں میں بڑی سستی کرتے ہیں، ہم جلد بازی کرتے ہیں تو دنیا کے کاموں میں، ہم ہرس کرتے ہیں تو دنیا کے کاموں میں، ہم بھاگتے ہیں تو کاروبار کے پیچھے، ہم دیکھتے ہیں فلاں کے پاس مال ہے، میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، فلاں کے پاس ایک گاڑی ہے، میرے پاس دو ہونی چاہیے، فلاں کتنے قیمتی کپڑے ہیں، میرے اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ دین میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو دین کے اندر اپنے سے اونچے درجے والے کو دیکھو، اور اگر آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر دنیا میں اپنے سے اونچے درجے والے کو دیکھو گے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے محدث، اللہ نے مال بھی بڑا عطا کیا تھا، محدث عالم فقیہ بزرگ بننے سے پہلے مالدار تھے، بڑے قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، بڑی قیمتی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جس وقت مال میرے پاس زیادہ تھا نا، میں مالداروں کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، اور اس وقت مالداروں کی محفل میں بیٹھ کر کبھی میرے دل کو سکون نہیں ملا، ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی، ذہن میں آتا تھا میرا جوڑا اتنا قیمتی ہے، اس کا میرے سے زیادہ قیمتی ہے، میں نے ایسی خوشبو لگائی ہے، اس نے میرے سے زیادہ لگائی ہوئی ہے، میرے پاس ایک سواری ہے، اس کے پاس میرے سے مہنگی سواری ہے، تو میرے دل کے اندر پریشانی پیدا ہوتی تھی کہ مجھے اس نے اس سے زیادہ آگے جانا ہے۔ اور جب میں نے دین کے اندر قدم رکھا تو پھر میری نظر اپنے سے نیچے والوں کی طرف جاتی، میری نظر جاتی کہ اچھا میرے پاس ایک گاڑی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی تمنا میرے جیسی گاڑی لینے کی ہے، میرے پاس اتنے قیمتی کپڑے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہ بھی میسر نہیں ہے، تو میرے دل سے شکر ادا ہوتا تھا، میں اللہ کے قریب ترین ہوتا چلا گیا۔ آپ یقین کریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، تمام صحابہ کے اندر غریب بھی بہت زیادہ تھے اور امیر بھی بہت زیادہ تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیروں کے امیر، شہنشاہ قسم کے صحابی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمیندار تھے، زبردست جائیداد کے مالک تھے، کاروبار بڑا وسیع تھا، مکان جائیداد پلاٹ بہت زیادہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس کے اندر کسی صحابی نے یہ تمنا کی ہو کہ اللہ مجھے اتنا مال دے دے جتنا عثمان کے پاس ہے، اللہ مجھے اتنا مال دے دے جتنا عثمان بن عفان کے پاس ہے، اللہ مجھے اتنی جائیداد دے دے جتنی عبد الرحمن بن عوف کے پاس ہے۔ ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر ہرس نہیں ہے، دنیا کے اندر دوڑ صحابہ کی نہیں ہے، اگر ہے تو خدا کی قسم بے شمار واقعات ملیں گے کہ صحابی کہے گا اللہ جتنی نیکیاں اس صحابی کو دی ہے نا، مجھے بھی زندگی میں موقع دے، میں اس سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ وہ واقعہ ہے نا غزوہ تبوک کے موقع پر، جتنی جنگیں ہوئی، جنگ کرنا آسان کام نہیں ہوتا، فوجی بیٹھا ہے ماشاءاللہ اس کو پتہ ہوگا، بارڈر پہ جب اعلان ہو جائے ملکی حالات تو سب سے زیادہ پھٹیک آتی ہے ان کے اوپر، جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس لیے ہے نا جنگ کی تمنا نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے سامنے جانے کی کبھی تمنا نہ کرو۔ ہاں اگر دشمن کا مقابلہ ہو جائے اور جنگ شروع ہو جائے پھر پیٹھ بھی نہ دکھاؤ، پھر پیٹھ پھیر کے بھاگنا بھی نہیں ہے، تمنا نہ کرو، عافیت مانگو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں بہت زیادہ ہوئی، غزوہ تبوک انتہا درجے کا مشکل ترین مارکہ ہوا ہے۔ غزوہ تبوک وہ غزوہ تھا جب گرمی عروج پہ تھی، سورج اپنے اندر سے شعلے زمین پر پھینک رہا تھا، اس گرمی کے عالم کے اندر دور دراز ریگستانی علاقے کا سفر کرنا، اور وہ موسم بھی ایسا کہ جس وقت مدینہ کی کھجوریں پکی ہوئی ہیں، باغ بالکل تیار ہیں، یوں سمجھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کاروبار کا سیزن ہے، اور جب سیزن ہو نا کسی چیز کا، آپ دکاندار کو کہیں کھانا کھا لے، وہ کہتا کھانا بھی بعد میں کھا لوں گا، ابھی سیزن ہے، کمانے کا ٹائم ہے، ابھی تو کمانے دو نا، بعد کے اندر دے۔ سیزن کے اندر کاروباری لوگ کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک سیزن ہوتے، سیزن کے موقع پہ آقا فرماتے ہیں جناب جہاد پہ جانے، آقا جہاد پہ جانے، ہاں ہاں موقع ہے جہاد پہ جانے، آقا ہم سب کے سب تیار ہیں، اور بھائی تمہاری معیشت کا دار و مدار انہی کھجوروں کے اوپر ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، تمہارا باغ بالکل تیار ہے، آسمان سے سورج شعلے برسا رہا ہے، گرمی کے اندر میدان کے اندر ریگستان کے اندر سفر کرنا ہے، آقا آپ نے کہہ دیا
جب جناب آقا نے کہہ دیا میدان جہاد میں جائیں گے رب راضی ہو جائے گا، آقا آپ نے فرما دیا الجنت تحت سیوف، جنت جو ہے یہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ آقا آپ نے فرما دیا نا کہ جنت میدان جہاد میں شہادت سے ملتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہمیں نہ سورج کی تپش کی پرواہ ہے، ہمیں نہ اس دہکتی زمین کی گرمی کی پرواہ ہے۔ آقا آپ حکم کریں، آپ کے اشارے کے اوپر ہم سب نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ آقا فرماتا ہے اچھا پھر نکلنا ہے تو ایسے نہیں نکلنا، نکلنا ہے تو پھر مال بھی دینا پڑے گا۔ ذرا توجہ کرنا، میرے آقا کے صحابہ کی قربانی کا مال بھی دینا پڑے گا۔ آقا حکم فرمائیں کیا چاہیے؟ کہا مال تو تمہارا، ساری کھجوریں تو پکی ہوئی ہیں، میدان جہاد کے اندر جانا ہے، پیسے بھی ضرورت ہیں، اسلحہ بھی لینا ہے، سواریاں بھی ضرورت ہیں، جاؤ کون کتنا دینے کے لیے آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئے، اپنے گھر کے سارا مال اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے مال کے 2 حصے کیے اور بڑے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں یہ 2 حصے کر کے آدھا مال آج میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آدھا مال اٹھا کے پیغمبر کے قدموں میں پیغمبر کے حکم کے اوپر نچھاور کر دوں گا۔ اور دل کے اندر بات کی ہے یہ مال جو آج میں رب تعالیٰ کے پیغمبر کے حکم کے اوپر نچھاور کروں گا نا، میرا اللہ جب مجھ سے پوچھے گا کتنا مال لے کے آیا، میں مسکرا کے کہوں گا آج کا دن وہ دن ہے کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ فاستبقوا الی الخیرات، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا۔ آج ابو بکر اتنا مال نہیں لے کر آئے گا جتنا عمر مال لے کے جا رہے ہیں، آج ابو بکر عمر سے نہیں بڑھ پائے گا۔ رب کعبہ کی قسم پیغمبر کی مجلس کے اندر آئے، پیغمبر کے سامنے ابو بکر بھی مال لے کر آئے، پیغمبر کے سامنے عمر بھی مال لے کر آئے۔ میرے آقا نے عمر سے پوچھا عمر بتاؤ کتنا مال لائے ہو؟ عمر مسکرا کے کہتے آقا 2 حصے مال کے کیے، ایک حصہ پیچھے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، ایک حصہ آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ آقا ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر بتاؤ کتنا لے کر آئے؟ ابو بکر بتاؤ چھوڑ کر کتنا آئے؟ ابو بکر نے سر نیچے کیا اور سر نیچے کر کے کہا آقا گھر میں جو کچھ تھا اکٹھا کر کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ ابو بکر سارا تو لے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ مسکرا کے کہتے ہیں گھر میں آپ کو اور آپ کے خدا کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھ لیا میں ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتا، یہ بڑھنے کا مقابلہ نیکی کے کاموں میں ہو رہے، ہمارا مقابلہ دنیاوی دولت کے اعتبار سے۔ اللہ نے دونوں کی قربانیاں دیکھے نا کیسے قبول فرمائی۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ اچھا ایک جنگ کے موقع پہ سارا کچھ لا دیا، ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے، سب کچھ پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ آقا پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ آقا سب کچھ آپ کے حکم پر نچھاور کر دیا، جہاں تک کہ میں نے تن کے کپڑے بھی اتار کر آپ کو دے دیے۔ میرے آقا نے یوں دیکھا، سامنے سے جبریل امین میرے آقا پر آئے، آقا نے دیکھا جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، جبریل یہ آج تو نے کیسا لباس پہنا ہوا؟ مسکرا کے کہتے آقا صرف مجھے نہیں، ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر تو دیکھیے۔ رب کعبہ کی قسم پیغمبر نے یوں آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آسمان پر جتنے فرشتے تھے سب کے سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آقا نے پوچھ لیا آج کیا ہو گیا؟ سب کے سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا۔ مسکرا کے کہا آقا آپ کے حکم پر صدیق نے سب کچھ نچھاور کر دیا، یہاں تک کہ تن کا لباس بھی دے دیا۔ میرے اللہ کو صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی ٹاٹ کا لباس پہننے کا حکم دے دیا۔ کہا نا سابقوا الی مغفرۃ من رب۔ آپ علیہ السلام غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ علیہ السلام صحابہ کو کہہ رہے ہیں اب جنگ کا میدان میں کہہ رہا ہوں کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ابھی مشرکین بدر کے میدان میں نہیں پہنچے، میرے نبی اور نبی کے صحابہ پہلے پہنچ گئے، یہ مغفرت کی بات ہے نا، سبقت کی بات ہے، پہلے میدان کے اندر پہنچ گئے۔ آقا صفحہ درست فرما رہے ہیں، صفحہ درست فرماتے ہوئے کہتے ہیں کوئی صحابی میرے حکم کے بغیر آگے نہیں بڑھے گا، جب تک میں حکم نہ کروں آگے کسی نے نہیں بڑھنا، ہاں اگر دشمن پہل کر دے پھر میرا کوئی صحابی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یاد رکھو وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اس زمین اور آسمان سے بہت زیادہ ہے۔ ایک صحابی ہاتھ میں تھیلی لے کے کھڑے تھے، اس تھیلی کے اندر کھجوریں تھی، یوں ہاتھ ڈالتے کھجور نکالتے کھاتے، جیسے میرے آقا نے کہا نا اس جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کی چوڑائی ہے۔ بڑے وجد کے اندر آ کر کہنے لگے ہا ہا، بڑے انداز میں کہا بخا بخا، ہماری زبان میں کہیں گے ہا ہا۔ آقا نے پوچھا ہاں بھئی تجھے کیا ہو گیا؟
تو یہ ایسا جملہ کیوں نکال رہے؟ مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا واقعی اگر ہم شہید ہو گئے میدان جہاد میں ہمیں اتنی بڑی جنت ملے گی؟ آقا نے فرمایا ہاں ہاں. کہا یا رسول اللہ اگر میں کھجوریں ختم کرنے سے پہلے شہید ہو جاؤں تو؟ کہا میرا رب تب بھی تجھے جنت عطا کرے گا. رب کعبہ کی قسم اس صحابی نے اس کھجور کی تھیلی کو وہیں پر ڈالا، میدان جہاد میں چھلانگ لگائی، لڑتے لڑتے شہید ہو کر بتا گیا جب پیغمبر کا حکم ہو تو رب کی بات پر سابقو الی مغفرت من ربکم پر عمل تم کر لو، جنت تمہارے انتظار میں کھڑی ہوگی. میں کہا جب صحابہ نے میرے اللہ کے میرے آقا کے اس حکم پر عمل کیا، میرے رب نے پھر قدر بھی تو کیسی کی نا. قدر دیکھیے کہ ادھر ابو بکر اور عمر ان دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. ابو بکر گھر کا سارا سامان لے کے آتے ہیں اور جناب عمر گھر کا آدھا سامان لے کے کہتے ہیں ابو بکر تجھ سے میں مقابلہ نیکیوں میں نہیں کر سکتا. تو آگے بڑھ گیا، وہ آگے ضرور بڑھا لیکن عمر بھی خدا کی قسم ناکام نہیں ہوا. میرے رب نے دونوں کی قدر کیسے کی؟ وہ وقت بھی آیا نا جب غار کے اندر میرے پیغمبر آرام کرنے کے لیے لیٹے، جھولی صدیق اکبر کی ہے، چہرہ پیغمبر کا ہے، آنسو صدیق کر گرتا ہے، گرتا پیغمبر کے چہرے پر ہے. رب کعبہ کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا ہے. دل کہتا ہے او دریا خان والو تمہارا کوئی بندہ مسجد کے اندر انتقال کر جائے، تم کہتے ہو بڑے مقدر والا تھا. تمہارا کوئی بندہ اگر عمرہ کرتے ہوئے مکہ مدینہ کے اندر انتقال کر جائے، تم کہتے ہو بڑے کمال والا تھا. میں کیوں نہ کہوں صدیق تو کتنا کمال والا ہے، تیرا آنسو کتنا مقدس ہے کہ میرے رب نے اس کو چہرے نبوی کے اوپر گرایا ہے. لیکن نا ایک کا آنسو چہرے رسول پہ گرتا ہے، وہ جو نیکیوں کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے، ایک کا آنسو چہرے رسول پہ گرتا ہے اور دوسرا جناب عمر جو گھر کا آدھا مال لے کر آئے تھے جب شہید ہوتے ہیں تو خدا کی قسم خون بھی مصلی رسول پہ گرتا ہے. مصلی رسول پہ گرا ہے نہیں گرا جی؟ حملہ کرنے والے نے تبھی کیا تھا نا جب نماز پڑھانے کے لیے فجر کی نماز کے اوپر آئے تھے، حملہ کیا تو خون. اب اس کا مقدس خون بھی خون ہے اور خدا کی قسم اس کا آنسو بھی کتنا قیمتی ہے. واقعات بڑے طویل ہیں، خلاصہ سب کا ایک ہی ہے. میرے رب نے کہا مومنین کی نشانی کیا ہے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کرتا ہے، نیکی کے کاموں کے اندر بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے. دنیا کے اندر دوڑ نہیں لگاتا، ضرورت کے مطابق دنیا بھی کمانی چاہیے، کمانی بھی ہے ضرورت کے مطابق بھی ہے. ہاں کہا کہ رشک کرنا کہیں اور جائز نہیں ہے، رشک کرنا حسد کرنا جائز نہیں، لیکن آپ نیکی کے اندر رشک کریں حسد کریں یہ اس کی بھی اجازت ہے، کہیں اور اس کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھ کے کہیں جناب والا حاجی خلیل صاحب ماشاءاللہ پروفیسر آپ افسر ہیں جی، حکومت کے ماشاءاللہ محکمہ تعلیم کے افسر ہیں، ماشاءاللہ ان کے گھر والے بھی محکمہ تعلیم کے اندر ہیں، ان کے بیٹے بھی ملازم ہیں، یہ آپ دنیا میں رشک کر رہے ہیں. کبھی یوں بھی رشک کریں نا ماشاءاللہ میرے اللہ نے کوئی تو ان کی نیکی دیکھی تھی نا جو مسجد بنانے کی توفیق دے دی، کوئی تو ان کی نیکی دی تھی نا کہ اللہ نے ان کے 2 بیٹے حافظ قرآن بنا دیے، کوئی تو ان کی نیکی دیکھی تھی نا کہ مسجد کا سارا خرچ چلانے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کر دیا. ہاں اگر حسد کرنا ہے تو یوں کرنا اللہ تو نے اس سے ایک مسجد بنوائی، اللہ مجھے بھی مسجد بنانے کی توفیق عطا کر دے. کہا یوں کرنا اللہ اس کے 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں، اللہ تو مجھے 4 بیٹے دے، میں چاروں کے چاروں بیٹے تیرے دین کے لیے قربان کر دوں گا. تو یوں کرنا اللہ اس کی کمائی جو بھی ہے جیسی بھی ہے تو نے دی ہے، اللہ مجھے بھی اتنا مال دے دینا کہ تیرے دین والے آتے جائے اور میں تیری رضا کے لیے لٹاتا چلا جاؤں. رب کعبہ کی قسم یہ سوچنا آپ کا کام ہوگا، نہ بھی کر پائے اس سوچ پہ بھی میرا اللہ آپ کو اس پر عمل کرنے کا ثواب دے گا اور میرا ترغیب دینے پر مجھے ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی